بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب افشاء السلام من الاسلام۔ باب الگ پڑھیں، افشاء السلام مبتدا اور من الاسلام خبر، اور ایک یہ باب فی بیانی افشاء السلام من الاسلام، تو یہ باب و خبر ہے مبتدا محذوف ھذا۔ یہ باب اس بارے میں کہ اسلام پھیلانا، اسلام کو رواج دینا نہیں، سلام کو پھیلانا، سلام کو رواج دینا، یہ اسلام کی خصلتوں میں سے ہے۔ پہلے بیان یہ فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اسلام کی تکمیل اور کمال اسلام اسلام کی خصلتوں کے اپنانے سے ہوگا۔ اب یہاں سے یہ بیان فرمایا کہ سلام کو رواج دینا یہ بھی اسلام کی خصلت ہے۔ اسلام کی خصلت سلام کو رواج دینا ہے۔ رواج دینا کیا؟ ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو سلام کرنا، اور سلام کرنے میں سبقت کرنا، اور سلام کو عام کرنا، یہ اسلام کی خصلتوں میں سے ہے۔ اب اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر ان مقدس مہاجرین صحابہ میں سے ہیں جن کے والدین دونوں مسلمان ہیں، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مہاجرین صحابہ میں سے ہیں کہ ان کے والد اور ان کی والدہ دونوں مسلمان ہیں۔ یہ قدیم الاسلام ہیں۔ یہ وہ مقدس صحابی ہیں عامر کہ ابو جہل نے ان کی والدہ کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں شہید کر دیا تھا، اور یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہوئیں۔ حضرت عمار اور ان کے والد یاسر کو مکہ مکرمہ کے کافر طرح طرح سے ستاتے، گرم پتھریلی زمین پر لٹا دیتے، تکلیف کی شدت کا عالم یہ ہوتا کہ ان کے حواس مختل ہو جاتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا گزر حضرت عمار پر اسی حال میں ہوا، تو آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ظالموں نے انہیں آگ میں ڈال دیا، تو نبی کریم علیہ السلام اور ان کے بدن پر آبلے پڑ گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، آبلوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی، یا نار کونی بردہ وسلام علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ عمار پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جا جیسے کہ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بدن پر لگی ہوئی غبار کو جھاڑا اور کپڑے سے غبار صاف کر رہے تھے، اور ارشاد فرما رہے تھے، یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تم کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس کے بعد ان کا عالم یہ تھا کہ پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ کی طرف، تمام غزوات میں شریک رہے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ تھے۔
93 یا 94 سال کی عمر میں 37 ہجری میں یہ شہید ہوئے اور وہیں پر مدفون ہوئے۔ مولا علی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی اور شہادت کے وقت جسم پر جو کپڑے تھے اسی میں ان کی وصیت کے مطابق دفن فرمایا۔ ان سے 260 حدیثیں مروی ہیں۔ قدیم الاسلام مہاجر صحابی ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں وقال عمار، امام بخاری نے اس حدیث کی سند ذکر نہیں کی تو یہ حدیث موقوف ہے۔ جس حدیث کے راویوں کا ذکر نہ کی جائے وہ حدیث موقوف ہوتی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ یا تو ثلاث و خصال تخصیص بواسطہ مضاف الیہ ہے یا تخصیص بواسطہ موصوف ہے۔ خصال ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، کہ 3 خصلتیں وہ ہیں کہ 3 خصلتیں جس انسان کے اندر جمع ہو گئیں تو اس نے ایمان کامل کو جمع کر لیا، اس نے ایمان کامل کو جمع کر لیا۔ کیا؟ پہلی خصلت ہے الانصاف من نفسک، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا۔ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے کا معنی یہ ہے کہ تمام مامورات کو ادا کرنا اور تمام منہیات سے بچنا اور تمام معاصی سے اجتناب کرنا۔ اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے کا معنی تمام مامورات شرعیہ کو انجام دینا اور تمام منہیات شرعیہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے اپنی ذات کے ساتھ انصاف۔ دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے، اور اپنی ذات کے ساتھ انصاف یہی ہے کہ مامورات شرعیہ کو ادا کرے اور منہیات شرعیہ سے باز رہے۔ اس کے بعد سرکار نے دوسری خصلت ذکر کی وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، اور تمام لوگوں کو سلام کرنا۔ اس کی تشریح دوسری حدیث میں ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جن کو جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو اور جن کو نہ جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو۔ وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، تمام انسانوں کو سلام کرنا، لیکن تمام انسانوں سے مراد وہ انسان ہیں کہ جن کو سلام کرنا شرعاً جائز ہے، اور جو وہ لوگ کہ جن کو شرعاً سلام کرنا جائز نہیں ہے جیسے مشرکین، یہود و نصارہ، مجوسی، اور یا وہ بد مذہب کہ جن کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ گئی ہے، اور یا حد کفر تک تو نہیں پہنچی لیکن وہ گمراہ ہو چکے ہیں، تو ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ وہ عالم میں داخل ہے، اس لیے کہ عالم سے مراد وہی لوگ ہیں ہے نا کہ جن کو سلام کرنا جائز ہے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ پہلی خصلت کمال ایمان کی یہ ہے کہ ہر ایک اس مسلمان کو سلام کرنا، ہر مسلمان کو سلام کرنا کہ جس کو سلام کرنا شرعاً جائز ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، برادری کا ہو کہ نہ ہو، آپ کے گاؤں اور آپ کے علاقے کا ہو کہ نہ ہو، ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو سلام کرنا یہ اسلام کی کمال اسلام کی خصلت ہے۔ تیسری خصلت نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمائی والانفاق من الاقتار، اقتار کے معنی افلاس، محتاجی، اور محتاجی کے باوجود مال خرچ کرنا، یعنی تنگ دستی ہے لیکن تنگ دستی کے باوجود ہے نا مال کو خرچ کرتا ہے، تو یہ اس کی کمال سخاوت کی دلیل ہے، اور یہ کمال سخاوت کمال ایمان کی دلیل ہے۔ یعنی اگر
خصلت مال سے متعلق ہوگی تو وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ فی حالت الاقتار، یا خصلت اس کی جان سے متعلق ہوگی، بدن سے متعلق ہوگی۔ تو اب بدن سے اگر متعلق ہے تو اگر اس کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے تو وہ تو ہے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا، مامورات شرعیہ پر عمل کرنا اور منہیات شرعیہ سے باز رہنا۔ اور اگر وہ خصلت بدنیہ وہ ہے کہ جس کا تعلق غیر سے ہے تو وہ ہے بذل السلام للعالم، تمام انسانوں کو سلام کرنا۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد جوامع الکلم سے ہے، یعنی اگر انسان 3 خصلتوں پر عمل کرے، ہر حال میں سخاوت کرے، ہر ایک سنی مسلمان کو سلام کرے اور خود اپنی ذات میں اسلام کا آئینہ دار ہو، تمام مامورات شرعیہ پر عمل کرے اور تمام منہیات شرعیہ سے باز رہے تو بلا شبہ اس کا ایمان کامل ہوگا۔ اس لیے کہ جب اس نے تمام منہیات شرعیہ سے اجتناب کیا اور تمام مامورات شرعیہ پر عمل کیا تو اس کا معاملہ اللہ رب العزت کی جناب سے بالکل صاف ہے، واضح ہے اور کلیئر ہے۔ اور اس نے اگر تمام سنی مسلمانوں کو سلام کرنے کی عادت ڈال لی تو یہ تکبر، نخوت، غرور اور تعلی سے محفوظ ہے۔ سلام کا جواب دینے کا انتظار نہ کرے بلکہ سلام کرنے میں سبقت کرے، اس لیے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن یہ وہ سنت ہے جو کہ واجب سے افضل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انفاق من الاقتار، تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنا، اس لیے کہ تنگ دستی اگرچہ اس پر غالب ہو لیکن اس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے ہاتھ میں فیاضی رکھی ہو، طبیعت کو فیاض بنایا ہو، ہاتھ کو کھلا ہوا بنایا ہو کہ ہر حال میں وہ مال خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو تو بلا شبہ یہ بہت خصلت حمیدہ ہے۔ اب آپ ترجمہ کیجئے، وقال عمار، اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، 3 خصلتیں وہ ہیں کہ جو انسان میں جامع ہو جائیں تو اس نے کمال ایمان کو جمع کر لیا۔ پہلی خصلت الانصاف من نفس کا، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا۔ دوسری خصلت وبذل السلام للعالم، ہر ایک اس انسان کو سلام کرنا جس کو سلام کرنا جائز ہو۔ والانفاق من الاقتار، اور تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنا۔ یہ اسلام کی اگر 3 خصلتیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو بلا شبہ اس کا ایمان کامل ہے اور وہ مومن کامل ہے۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ ان 3 خصلتوں کا جمع کرنا یہ آسان نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہے۔ انسان کو ہمیشہ متواضع، منکسر المزاج رہنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے اور سلام کرنے میں ہمیشہ پیش رہے، کبھی بھی سلام کرنے میں دوسرے کا انتظار نہ کرے۔ سلام میں سبقت کرنا یہ تواضع کی دلیل ہے اور دوسرے کے سلام کرنے کا انتظار کرنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ تکبر یہ شیطان کی صفت ہے اور تواضع یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طرز اور طریقہ رہا ہے۔ ہم کو انبیاء کرام علیہم السلام کی طریقوں پر رہنا ہے اور شیطان کے جو کام ہے تکبر، اس سے باز رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، بڑوں کا مؤدب بنائے اور اسلام میں سبقت کرنے والا بنائے۔ اب اگلی حدیث دیکھیے، حدثنا قتیبہ قال حدثنا لیث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمر بن عاص ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری کے یہاں پر شیخ ہیں
حضرت قتیبہ کا میں مختصر سا تعارف کرا دوں۔ قتیبہ، ان کا نام ہے یحییٰ، انہوں نے روایت کی ہے امام مالک سے اور امام احمد ابن حنبل سے، اور ان سے روایت کرنے والے سیاہ ستہ کے محدثین ہیں، اور یحییٰ ابن معین نے ان سے روایت کی ہے۔ علی ابن مدینی نے ان سے روایت کی ہے، اور حضرت ابو زرعہ نے، اور حضرت ابو حاتم نے، اور حضرت ابراہیم، انہوں نے، ان سب محدثین کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے ان سے روایت کی ہے۔ سن 240 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ یہ سیاہ ستہ کے مصنفین جو محدثین ہیں، یہ ان سب کے استاد ہیں۔ حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں حدثنا لیث ابن سعد عن یزید ابن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عبداللہ ابن عمر سے مراد عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہے۔ ان کا تعارف میں پہلے آپ کو کرا چکا ہوں کہ یہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص عبادل اربعہ میں شمار ہوتے ہیں۔ مکثرین حدیث میں عبداللہ ابن عمر کا شمار ہے۔ مکثرین صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت انس ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور مکثرین صحابہ میں حضرت انس کا نام بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام بھی ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ، ایک صاحب نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ ای الاسلام خیر، سرکار اسلام کی خصلتوں میں سب سے بہتر خصلت کون سی ہے؟ یہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ یہ حدیث آپ نے پہلے پڑھ لی ہے کہ سرکار نے ارشاد اسلام کی خصلتوں میں سب سے بہتر خصلت یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ۔ کسے کھلاؤ؟ یہ عام ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مفعول کا حذف کبھی افادہ تعمیم کے لیے ہوتا ہے، تو معنی یہ کہ مطلقاً کھانا کھلانا چاہے کسی کو بھی ہو، یعنی اپنے پڑوسی کو ہو یا کسی اجنبی کو ہو، چھوٹے ہو کہ بڑے کو ہو، عورت کے ہو کہ مرد کو ہو، جن کو کھانا کھلانا جائز ہے انہیں کھانا کھلانا یہ اسلام کی سب سے بہتر خصلت ہے۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور اسلام کی خصلتوں میں سب سے بہتر خصلت یہ ہے کہ تم سلام کرو اس کو بھی جس کو کہ جس سے کہ تمہاری پہچان ہے، اور اس کو بھی جس سے تمہاری پہچان نہیں ہے، یعنی ہر ایک سنی مسلمان کو سلام کرو۔ اب حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عبداللہ ابن عمر، دونوں کی حدیث کو ملائیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو سلام کو رواج دینا، اور ایک کھانا کھلانا، اور ایک تنگ دستی کے عالم میں خرچ کرنا، اور ایک خود تمام مامورات شرعیہ کو ادا کرنا اور تمام منہیات شرعیہ سے باز رہنا، یہ کمال ایمان کی دلیل ہے۔ اگر آج مسلمان اسی پر عمل پیرا ہو جائے، یعنی سلام کو رواج دے، تنگ دستی میں بھی خرچ کرے، ہر ایک کو سلام کرے، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے، یعنی تمام مامورات شرعیہ پر عمل کرے، منہیات شرعیہ سے باز رہے، اور تنگ دستی کے باوجود خرچ کرے، تو ایسی خصلتوں کا انسان اور اس کے عقائد صحیحہ ہیں تو یہ کامل مسلمان ہے۔ اللہ رب العزت اسلام کی تمام خصلتوں پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اب یہ باب الگ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ ذرا لمبا باب ہے، اس لیے میں اس کی تشریح پھر کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔